برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین شرط اول ہے محمد کی غلامی دین شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 126 تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس آیت کا صحیح معنی مفہوم سمجھانے کی اور آپ سب حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہر جمعے پہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف قسم کے عنوانات، مختلف قسم کے موضوعات انسان کے لیے اس قرآن کریم کے اندر جب اللہ جل جلالہ نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے
اور پیاد پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک، اور صحابہ کرام نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور یہ سلسلہ اہل حق علماء کرام کے ہاں یہ چلتا ہے، چلتا تھا اور چلتا رہے گا تا قیامت۔ اب دو قسم کے لائنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی ہے، جس نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی نگرانی اور ان کی شاگردی کے اندر وقت گزار لیا، اللہ نے ان کو صحابہ کرام جیسے ہستیاں بنا لیا۔ ان سے اللہ جل جلالہ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اسی طرح صحابیات، یہ اللہ جل جلالہ نے بنا دیے جو پیغمبر کریم کے شاگردی میں وقت گزارتا رہا، جو ان کا وقت پا کر ان کی شاگردی سے ہٹ کر اپنی من کی زندگی گزارتا رہا، اللہ نے اسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان جیسے لوگ بنا دیے۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے والے یا ان جیسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد بنے، تو قرآن کریم نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا، اور جو اس راستے سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرنے لگے، آج بھی اگر کسی کی زبان پر ان کا نام آتا ہے تو لعنت اللہ، لعنہ اللہ کے الفاظ ان کے زبان پر اللہ کی طرف سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، اسی طریقے سے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے رضی اللہ، اور جو صحابہ کرام کے مخالفین ہیں وہ لعنت اللہ۔ تو یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کریم کے اترنے کے بعد جس نے اس قرآن کریم کو ماننا شروع کیا، سینے سے لگایا اور اس پر عمل شروع کیا، وہ رضی اللہ اور رضی اللہ کو ماننے والے رحمہ اللہ بن گئے، اور جو اس قرآن کریم سے روگردانی کرنے لگے، منہ موڑنے لگے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ ایک ترکیب جاری کر دیا کہ ان کے حق میں کسی کی زبان پر رضی اللہ، رحمہ اللہ نہیں بلکہ لعنہ اللہ کے الفاظ آئیں گے۔ کیونکہ 14 اگست یوم آزادی، پھر ملک اور ملک کا محبت بھی دل میں رکھنا، یہ بھی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ آیت میں نہیں پڑھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی بھی عنوان کا جواز وہاں نہ ملتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں سے کوئی عنوان چن نہ سکے، وہ ہماری کم علمی، لیکن ملک کا محبت اور ملک کی محبت کے لیے نکلنا، ملک کی محبت کو اپنانا اور ملک کے قیام کو امن کے اندر تبدیل کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے نہ ووٹ مانگا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی نوٹ کا تذکرہ کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی بندے سے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا ترکیب نہیں کیا جس کی ضرورت ابراہیم علیہ السلام کو ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جب آنے کے بعد سب سے پہلے امن کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد رکھو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو، وارزق اہلہ من الثمرات، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنا، امن والا بنا دے، اور امن کے بعد فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، جب یہ شہر امن کے اندر داخل ہو جائے گا، اس شہر کے اندر امن داخل ہو جائے گا، جب یہ شہر پر امن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وارزق اہلہ من الثمرات، اور عطا فرما، وارزق، اور رزق دے دے، اہلہ، اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لایا، باللہ، ای علی اللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یہ دو شرطیں لگا دی، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اس ملک کے اندر وہی امن لا سکتے ہیں، اس ملک کو پر امن وہی بنا سکتے ہیں، اس ملک کو یقینی طور پر وہی چلا سکتے ہیں جو ملک کے اندر امن چاہتے ہو، جو ملک کو لوٹنے والے نہ ہو، ملک کو بیچنے والے نہ ہو، ملک کو اپنانے والے ہو۔ یہ سب سے پہلی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگنے والے بھی نبی ہے، دعا پر آمین کہنے والے بھی نبی ہے اسماعیل علیہ السلام، لیکن فرمایا من آمن منہم، ان میں سے ان لوگوں کو بھی امن ملے گا جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، جن کے سامنے آخرت کی فکر ہوگی، جن کے سامنے آخرت ہوگی، ان لوگوں کے دل کے اندر ملک کا محبت، ملک کی محبت، ملک کی قیام امن ہوگی، لیکن جب ان کے دل میں محبت نہیں ہوگی ملک اور قیام امن کی، وہ ملک کو کبھی بھی اپنا نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا قال ومن کفر فامتعه، فرمایا جس نے کفر کیا، انکار کیا ان باتوں سے، تو فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا، فامتعه، وقتی طور پر تھوڑا بہت نفع دے دیں گے، تھوڑا سا نفع بھی دے دیں گے، قلیلا، بہت کم، ثم اضطرہ، پھر اس کو مجبور کروں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور پھر اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا کتنا برا ٹھکانہ ہے جس کو میں یہ آگ کی طرف دکھیلوں گا، آگ کی طرف اس کا ٹھکانہ بناؤں گا، تو پھر اس کا انجام ہی کتنا برا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دکانوں کو تالے نہیں لگایا کرتے تھے، شیلٹر نیچے نہیں کیا جاتے، شیلٹر بھی اوپر رہتے، تالے بھی نہیں لگاتے، بازار کھلی کی کھلی رات اور دن رہتی، اور لوگ اپنے گھروں بھی چلے جاتے، آرام کرتے، نمازوں میں جاتے، ساری ترتیب ہوتی، لیکن کبھی تالا شیلٹر کو نہیں لگا، کبھی دکان بند نہیں ہوئی، اس لیے کہ حکمران خود عدل انصاف والا تھا، خود عادل منصف مزاج تھا، اور جب خود ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی تو پھر جس حکمران کے اندر خود کمیاں نہیں ہوتی تو پھر اس قوم کے اندر بھی کوئی کمی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جیسے اذان ہوتی سارے کے سارے تاجر مسجد کی طرف چل کے آتے، نماز پڑھتے، واپس دکان کی طرف چلے جاتے، مجال ہے کہ کوئی ایک سوئی بھی وہیں سے گم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں، کبھی بھی کسی غریب پر کسی بھی قسم کا ظلم، جبر، کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ایسے زبردستی نہیں ہوتی کہ ظالمانہ طور پر ان سے کوئی زمین غبن کی جاتی، اس کا مال دھوکے اور فراڈ کے ساتھ غبن کیا جاتا، بلکہ
غریب کا سہارا بن کر وہ لوگ رہتے تھے، تو تب وہ لوگ قیام امن کے پسند تھے، ملک و ملت کے ساتھ محبت کرنے والے بھی تھے۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والے، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے والے، اور پھر اللہ نے نبی نہیں، نبیوں کا امام الانبیاء، میرے اور آپ کے اور کل کائنات کے مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی مکہ مکرمہ کے اندر اللہ نے بھیج دیا، اور بھیج کر پوری کی پوری امت مسلمہ کے اندر اس وقت کو دیکھے وہاں خواتین کی کوئی قدر و قیمت نہیں، خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم، جو ساری چیزیں امت کے سامنے، ان سب کو عزت دینے والی ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بزرگوں کو بچوں کے ساتھ اکرام کرنے والے، بزرگوں کا احترام بتانے والے، وہ اگر کوئی ہستی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، بار بار مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اور مڑ کے دیکھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ ظالم قوم چھوڑ نہیں رہی۔ اور مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے آئے، ہجرت کے بعد جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، آپ علیہ السلام کا آخری دور ہے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجا فوج کی جمع ہے۔ آپ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت آ رہا ہے، اور یہ مسلمان، یہ کفار جو ہے مسلمان بن رہے ہیں، اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلام کو تقویت مل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک وقت منبر پر تشریف فرما، صحابہ کرام مسجد نبوی میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے اندر ایک ایسا شخص موجود ہو جس نے آپ کو دین کے ساری کی سارے بتا دیو، اور سارے باتیں بتانے کے بعد، دین کے سارے معاملات بتانے کے بعد، اگر وہ آپ سے اجازت لینا چاہے، جانا چاہے، تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مختلف قسم کی روایات ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کسی شخص کے بارے میں فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کے اداؤں کو، آپ علیہ السلام کے کردار، گفتار، انداز، اخلاق کو جتنا سمجھتے تھے اتنا اور کوئی صحابی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ لوگوں کو کیا معلوم، یہ تو میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام کی باتیں اگر سمجھا کر اس دنیا کے اندر ہمیں دے کے چلے گئے تو وہ تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دنیا کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر اگر کوئی ایسے لوگ آئے اور اس عدل اور انصاف کو اسی طریقے سے چلاتے رہے تو وہ تم صحابہ کرام ہو۔ تو اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں، فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یا اللہ مجھے تو مکہ سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ محبت ہے، مدینہ کی محبت ویسے ہی پیدا کر یا اس سے بھی زیادہ پیدا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، وہ کسی بھی سیاست، کسی بھی ایسے ترکیب پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، بلکہ صرف کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اس وحدہ لا شریک کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اس مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے، اور آ کر کسی قیمت کے اوپر بکنے والی بات نہیں کی۔ بہت بڑے بڑے فرعون آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی پیشکشیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے مختلف قسم کی پیشکش ہوئی، لیکن کبھی بھی کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا، اور صحابہ کرام کو کلمہ توحید ایسا پڑھایا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معول ابو جہل جیسے بڑے گردن والے کو نگل کر نیچے رکھ کر پاؤں کے نیچے بالکل اسے ایسے حالت میں زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہنے کا نہیں چھوڑتے اسے، وہ زندہ رہنے کا قابل وہ نہیں رہتا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، آ کر ابو جہل کی گردن کو کاٹ لیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کا پیغام اس ترتیب کا تھا کہ جس ترتیب پر صحابہ کرام اور ان کے بچوں کی تربیت ایسے ہوئی کہ پھر وہ پیچھے موڑ کر دیکھنے والے اپنے اولاد اور اپنی بیویوں کو بچانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ آگے ہی چل کر اسلام کو بچانے والے تھے، اور یہی لڑی چلتی آ رہی تھی۔ اب دیکھیں ملک کو آزاد کرنے میں کتنے شہداء، ملک کی محبت تھی دل کے اندر، تو تب ملک کو بچایا، ملک کو آزاد کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آتے ہیں سب سے پہلے ملک کے لیے امن کی دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد توحید کا دعوت دیتے ہیں، باللہ والیوم الآخر۔ سب سے پہلے ملک کے امن کے لیے دعا مانگنے کے بعد مسلمانوں کو توحید کی دعوت دیتے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو، اور اس کے بعد فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان موحدین کو، ان توحید پرستوں کو رزق دے دے، اس رہنے والوں کو جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے ہیں انہیں رزق عطا فرما، من الثمرات من آمن منہم، پھلوں میں سے ان میں سے ان کو رزق عطا فرما، اللہ تو سب کو رزق دینے والا ہے۔ اور اس طرف نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں موحدین کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں، کیونکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہے، مشرک کا تو کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے اپنے رب کو چینج کر دیا، رب کو تبدیل کر دیا، تو پھر دین اور اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق رہا۔ اور یہاں پاک پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یا اللہ مجھے مدینہ منورہ سے بھی ایسی محبت عطا فرما جیسا کہ مکہ سے ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور ہمارا ملک سے کیا محبت ہے۔ آج بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ملک کے اندر تو وہ مقروض پیدا ہوتا ہے، پھر ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بڑے چھوٹے مل کر ناچ گانے کی صورت میں ہم ملک کی آزادی کو مناتے ہیں۔ آج کے دن تو ہمیں 2 رکعت نماز شکر ادا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں ہمارے شہداء کا خون ہے۔ پھر اس ملک کے اندر ہمارے توحیدین کی جتنے بھی موحدین ہیں، توحید کے کلمے کو ہم علی الاعلان ہر جگہ پر کھل کے بیان کر سکتے ہیں۔ مسلمان ممالک تو اس دنیا میں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہاں پر کلمہ توحید ایسے آزادانہ طریقے سے نہیں بیان کیا جاتا۔ ہمارے مدارس اور مساجد بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر محفوظ نہیں رہتے، لیکن اس ملک کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ خاصیت رکھی کہ اس کے اندر یہ مدارس ممالک کے اندر کہیں پر بھی محفوظ نہیں، اس ملک کے اندر مساجد مدارس بھی محفوظ ہے، وہ مسلمان بھی محفوظ ہے جو کلمہ توحید کو بلند کرتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کو حق اور سچ انداز میں بیان کرنے والا ہے اس کا خون اس ملک میں بہا دیتے ہیں۔
تو یہاں سب سے پہلے باتیں 4 ذہن میں یاد رکھنے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو امن کی دعا مانگتے ہیں، دوسرے نمبر پر توحید کی دعوت دیتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہاں پر موحدین کا خلاف اعلان ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ۔ یہاں پر یعنی نبی علیہ السلام کا اپنے ملک کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بتا رہے ہیں، اور وہ ملک کے ساتھ تقاضا کیا ہے جو آج ہمارے ہاں ناچ گانے کی صورت میں اور مختلف قسم کے قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو مگر اس اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس ملک کے اندر امن کو بھی لائے گا، امن والے حکمران تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تم اس ملک کی ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر اللہ کی عذاب اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرو گے پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یہ ملک تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا، ایسے حکمران تمہیں عطا کرے گا کہ وہ اس ملک کو بیچ کر تمہارے حصے میں کوئی رہے گا بھی نہیں۔ اور موحدین حکمران موحدین جیسے لوگوں کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ موحد جیسا حکمران نبی علیہ السلام، ابو بکر عمر عثمان و علی، ان جیسے حکمران ہو جن کا 30 سالہ خلافت کا دور گزرا ہے۔ پھر آگے عبداللہ بن مسعود، عمر بن العاص اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام جیسے ہستیاں، ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال ہمارے خود حکمران بنیں گے۔ ہم پھر کسی کے اوپر رونے والے کیوں بنتے ہیں؟ ہم اپنے اعمال کے اوپر روئیں۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اسلامی مہینوں کے نام تو ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے، وہ تو نام ہمیں آتے نہیں ہیں، بس ایک یہ ابھی آج یا کل ربیع الاول ہے، 12 وفات کا مہینہ ہے، یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ، یہ مہینہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں آتا کہ یہ اسلامی مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم سے کون سے کردار سے اسلام کو پھیلانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ مہینے تو ہمیں یاد ہے نا کم از کم۔ تو اس ترتیب پر ہم خلفائے راشدین کے دور خلافت کو ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا کیونکہ ملک کی آزادی پر قرآن کی آیت، پھر وہ حدیث، وہ دعا، اور آخر میں خلفائے راشدین کے مختصر دور خلافت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جون 632 اور اس سے لے کر اگست عیسوی بنتی ہے نا، تو اگست 634، یہ 2 سال 6 ماہ بنتے ہیں ٹوٹل، 3 ماہ بلکہ 2 سال 3 ماہ۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب ان ادوار میں اسلام کتنا پہلا ہے یہ الگ ایک موضوع ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پر 634 نومبر سے لے کر 644 یہاں 10.5 سال بنتے ہیں، 10.5 سال جن کی حکمرانی پورے ملک کے اوپر چلتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 644 جون سے لے کر 656 یعنی 11 سال 10 مہینے بنتے ہیں، 11 سال 11 مہینے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خلفائے راشدین جون 656 سے لے کر جنوری 661 یعنی 6 سال 9 ماہ، یہ ان کے دور خلافت بنتے ہیں، اور یہ کل ملا کر 30 سال بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا رہا،
پھر اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمان نہیں ختم ہوئے کہ مسلمان ختم ہو گیا اور کفر پھیل گیا. اس اسلام کو ختم کرنے میں ہمارے جو نام نہاد ہم مسلمان ہیں ہماری ہی کردار کشی رہی. ہم ہی اس کو کمزور کرتے رہے, آپس میں ایک دوسرے کے فرقوں میں لگے. یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ شیعہ سنی, یہ ساری ان چیزوں میں لگ رہے ہم. جب ہم آپس میں لگ گئے اسلام کمزور ہوتا رہا. ہمارے اسلام کی جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے جاتے رہے. یہ ساری کی ساری مہربانی ہماری اپنی ہے. ہم اگر کسی کا نام لے کر کسی کے خلاف روتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں صرف 2 فرقے تھے, ایک مومن اور ایک کافر. منافقین کی پہچان ہو گئی تھی. تو اسلام کے اندر 3-4 باتیں نہیں ہیں. یہاں پر بات صرف یس اور نو کی ہے, یا تو اب مومن ہے یا کافر, سیدھی سے بات. یہ جو بات کے فرقے بن گئے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں یہ تمام فرقے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور یہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بنے. اگر ان کے بیس پہ آپ چلے جائیں تو ایک فرقہ دوسرے کو وقتی طور پر سٹیج کے اوپر بیٹھ کے کافر تو کہے گا, لیکن جب قرآن و سنت کے معاملات میں آپ چلے جائیں تو ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ توحید سے یہ دور ہو جائے, قرآن سے یہ دور ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے یہ دور ہو جائے. جب یہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے یہ اسلام کا نام نہیں لیں گے, یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. اور انگریز جب اس ملک سے جا رہا تھا تو وہ یہ ایک تحفہ ہمیں دے کے گیا تھا کہ ہم ان مسلمانوں کے درمیان ایسا کام کریں گے کہ یہ ہمارے خلاف لڑنا تو دور کی بات ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سنبھال سکیں گے. اور وہی چیزیں آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اب مزید اس پہ کیا, وطن تو ہے آزاد, وطن تو آزاد ہو چکا ہے, دماغ و دل ہے اب بھی غلام. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت, یہاں پہ خواص و عام اب بھی ہے. لیکن غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی, بدل چکا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سکوں تلے وہی ہے شکستہ جام اب بھی. اور میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کوہنہ نظام اب بھی. کسی پہ جام شراب جائز, کسی پہ حلال اور حرام بھی جائز, سب کچھ مکس چلتے ہیں. یہاں پر ہم آزادی کا جتنا بھی یہ نعرے لگاتے ہیں ہم اب بھی غلام. اور غلام ہم اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں غلام بنائے, ہم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کے ذریعے غلام بنائے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر جب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو غلامی سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ نکلتے جائیں گے. لیکن جب قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری اختیار کریں گے تو موت تک غلامی رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.